آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ پرائیویٹ فنڈ پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ پرائیویٹ فنڈ وہ رقم ہوتی ہے جو دوران ملازمت سرکار کی جانب سے کٹ کر لی جاتی ہے۔ اس پر زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ جب وہ رقم ہاتھ میں آ جائے تب اس رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور جب وہ مل جائے تو صرف اسی سال کی زکوٰۃ دینی ہوگی، اس سے پہلے سالوں کی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی کے قرض معاف کر دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ کسی نے کسی کو قرض دے رکھا ہے، اب اگر وہ نیت کر رہا ہے کہ میں اس میں زکوٰۃ کی نیت کر لیتا ہوں تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ رقم دیتے وقت اس نے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی۔ البتہ اگر وہ دے دیتا ہے واپس پھر اس کو زکوٰۃ کے طور پر ادا کر دیتا ہے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ رہن رکھی ہوئی چیزوں پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ رہن کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کسی کے پاس کوئی چیز گروی رکھی تو اس کی صورت یہ ہے کہ گروی رکھی ہوئی چیزوں پر نہ تو رکھنے والے پر زکوٰۃ ہے اور نہ جس کے پاس وہ گروی رکھی گئی ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مالکانہ حق اور تصرف ضروری ہے۔ جس نے گروی رکھا ہے اس کا مالکانہ حق بھی نہیں ہے اور وہ تصرف بھی نہیں کر سکتا، اور جس کے پاس وہ گروی رکھی گئی ہے وہ چیز وہ بھی اس کا مالک نہیں ہے، لہذا دونوں پر اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایڈوانس اور پیشگی کرایہ اگر کسی کو ادا کر دیا جائے تو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پیشگی کرایہ یا ایڈوانس جو رقم دی جاتی ہے اس کی زکوٰۃ جس کے پاس دی گئی ہے اس کو ادا کرنا ہے، دینے والا اس کی زکوٰۃ نہیں نکالے گا، اس لیے کہ وہ اس مال کا مالک نہیں ہے۔ جس کو دیا گیا ہے دکاندار یا مکاندار وہ اس پیسے کا چونکہ مالک ہو چکا ہے، لہٰذا اس کی زکوٰۃ کو نکالے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کس سالوں کا اعتبار کیا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں عام طور پہ قمری سال کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور سال کے آخر میں اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے تو اس مال کی زکوٰۃ اس کو ادا کرنی ہوگی، خواہ بیچ میں وہ کلاش کیوں نہ ہو گیا ہو۔